السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے چراغ جلیں گے۔ آہوں اور سسکیوں میں ڈوبا ہوا ہے میرا وطن، جو کبھی زندہ اقدار کا وارث تھا، جسے باشعوروں نے ہمارے لیے خون کا نذرانہ پیش کر کے بنا ڈالا۔ جہاں کی فضاؤں میں کڑے پہاڑ کمال تنتنے سے تنے ہوئے باغ ارم کے جلوے دکھایا کرتے تھے، جہاں کے صحرا، جہاں کے دریا خلق خدا کو حیات دوام کے نغمے سنایا کرتے تھے، لیکن آج اس سرزمین کی ہواؤں میں، بارودی بارشوں کی فضاؤں میں انسان اپنے ہی لہو میں بھیگ رہا ہے۔ اس سرزمین کی ہواؤں میں دختران ارض وطن اپنی عظمتیں گنوا رہی ہے۔ اس سرزمین کی ہواؤں میں فردوسی نظارہ دکھانے والی وادیاں انگاروں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس سرزمین کی ہواؤں میں غریبوں کے جسموں سے چیتڑے اڑ رہے ہیں۔ اس سرزمین کی ہواؤں میں مفلس بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن عہد حاضر گواہ رہنا کہ تیرے تن پر شجر ہم سجاتے رہیں گے، تیرے بحر کی موجوں کا اضطراب ہم ہیں۔ عہد حاضر گواہ رہنا، تیرے خاطر ہم بھی لڑے تھے، تیرے خاطر ہم ہی لڑیں گے، تیرے خاطر ہم ہی آڑے تھے، تیرے خاطر ہم ہی آڑیں گے، تیرے خاطر ہم نہ جھکے تھے، تیرے خاطر ہم نہ جھکیں گے، تیرے خاطر ہم نہ بکے تھے، تیرے خاطر ہم نہ بکیں گے۔ اے عہد حاضر گواہ رہنا، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اے ہم سے اہل چمن، اے چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دوستو، یہ وہ وطن ہے جس کی قربانی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا خون شامل ہے، لیکن آج مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جس دیش کی آج ہم آزادی منا رہے ہیں، اس کو آزاد کرنے میں ایک طرف شہید بھگت سنگھ بھی شامل ہے تو دوسری طرف ٹیپو سلطان بھی شامل ہے، ایک طرف گاندھی جی بھی ہے تو دوسری طرف امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، ایک طرف جھانسی کی رانی لکشمی بائی بھی ہے تو دوسری طرف اشفاق اللہ خان بھی شامل ہے، ایک طرف کرسچن ڈاکٹر آئینی بیزٹ بھی ہے تو دوسری طرف بہادر شاہ ظفر بھی ہے، ایک طرف سید احمد شہید بھی ہے تو دوسری طرف شاہ اسماعیل شہید بھی ہے، جن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے تو دوسری طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جن میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے تو رشید احمد گنگوئی بھی ہے، جن میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن بھی ہے تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جن میں مولانا محمد علی جوہر بھی ہے تو ان میں حضرت موہانی بھی ہے، جن میں بیگم حضرت محل بھی ہے تو بیگم زینت محل بھی ہے۔ اے وطن، تو ذرا بتا، تجھے تاج محل کی خوبصورتی کس نے عطا کی؟ تجھے فتح پور سیکری اور لال قلعے کا تحفہ کس نے دیا؟ تیرے لیے ترانے ہند لکھنے والا کون تھا؟ تیرے لیے قومی پرچم کس نے بنایا؟ تیرے لیے درختوں پر کون تھے لٹکے؟ وطن سے محبت اس ایمان ہے، اے پیغام کس نے دیا؟ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کا جذبہ کس نے دیا؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی جیسی فکر کس نے دی؟ ہزاروں کی تعداد میں پھانسی کے پندوں کو گلے کس نے لگایا؟ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کس نے کی؟ گولیوں سے اپنے سینوں کو چھلنی کس نے کیا؟ فرنگیوں کی نیند حرام کس نے کی؟ لیکن افسوس افسوس، ہمیں اس کا صلہ سوائے بدنامی کے کچھ نہ ملا۔ ہمیں تقسیم ہند کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ہماری وطنیت پر شک کیا گیا، وطن سے محبت کا ثبوت مانگا گیا، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا گیا، مدرسے کو دہشت گردوں کا اڈا بتایا گیا، شریعت پر حملے کیے گئے، مساجد، مدارس، خانقاہوں اور درگاہوں کو مسمار کیا گیا۔ آخر کب تک تو نے بخشے ہیں جو آزار کہاں رکھوں گا؟ تو نے بخشے ہیں جو آزار کہاں رکھوں گا؟ اے گرے گنبدوں مینار کہاں رکھوں گا؟ میرا گھر ہے کہ کتابوں سے بھرے ہیں کمرے، سوچ اس میں بلا ہتھیار کہاں رکھوں گا؟ اپنے بچوں سے ہر ظلم چھپا لوں گا، مگر 6 دسمبر تیرا اخبار کہاں رکھوں گا؟ 6 دسمبر تیرا اخبار کہاں رکھوں گا؟